السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مہنگے خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں سلیم نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ سلیم بہت ہی محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک دن سلیم شہر کی منڈی گیا تو وہاں اس کی نظر ایک سوداگر پر پڑی جو ایک عجیب اور بے حد خوبصورت خرگوش بیچ رہا تھا۔ اس خرگوش کی پشت پر سنہری رنگ کے چمکدار بال تھے اور اس کی آنکھیں یاقوت کی طرح سرخ تھیں۔ سوداگر اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ کوئی عام خرگوش نہیں ہے، یہ بہت ہی نایاب اور مہنگا خرگوش ہے۔ جو اسے اپنے پاس رکھے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ سلیم اس خرگوش کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سوداگر نے اس کی قیمت بہت زیادہ بتائی۔ سلیم کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی اس نے سب ملا کر وہ مہنگا خرگوش خرید لیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر سلیم نے خرگوش کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور آرامدہ پنجرا بنایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس مہنگے خرگوش کی وجہ سے وہ راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ وہ روزانہ خرگوش کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلیم کو اندازہ ہوا کہ وہ مہنگا خرگوش عام خرگوشوں کی طرح گھاس پھوس نہیں کھاتا تھا۔ اسے روزانہ تازہ اور مہنگے پھل جیسے سیب اور انگور چاہیے ہوتے تھے۔ سلیم کی جیب پر اب خرگوش کی خوراک کا بھاری بوجھ پڑنے لگا۔ خرگوش کو خریدنے میں اس کے سارے پیسے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور اب اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے دوسروں سے قرض لینا پڑ رہا تھا۔ سلیم ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ خرگوش کے لیے مہنگے پھل کہاں سے لائے۔ اس چکر میں وہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا بھی بھول گیا۔ نتیجے کے طور پر اس کی فصلیں خراب ہونے لگیں اور اس کا اصل روزگار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ایک شام سلیم اپنے کھیت کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ اسی دوران پاس کے ایک درخت پر ایک پرانا اور عقل مند طوطا آ کر بیٹھا۔ سلیم کو پریشان دیکھ کر طوطے نے پوچھا، سلیم بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہارا کھیت تو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، آج یہاں صرف ویرانی ہے۔ سلیم نے آہ بھری اور اپنی ساری کہانی طوطے کو سنا دی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اس مہنگے خرگوش پر لگا دی کہ یہ میری قسمت بدلے گا، لیکن اس نے تو مجھے کنگال کر دیا ہے۔ طوطا ہنسا اور بولا، سلیم بھائی قسمت کسی مہنگی چیز کو خریدنے سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے بدلتی ہے۔ وہ خرگوش اپنی جگہ قیمتی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری عیاشی بن گیا۔ تم نے ایک ایسی چیز پر سب کچھ لٹا دیا جس کی دیکھ بھال کی تم میں استطاعت نہیں تھی اور اپنی اصل دولت یعنی اپنے اس کھیت کو نظر انداز کر دیا۔ طوطے کی بات سلیم کے دل کو لگی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلی ہی صبح سلیم نے اس مہنگے خرگوش کو اٹھایا اور شہر کے ایک امیر نواب کے پاس لے گیا۔ نواب کو وہ خرگوش بہت پسند آیا اور اس نے سلیم کو اس کی منہ مانگی قیمت دے دی۔ سلیم نے ان پیسوں سے سب سے پہلے اپنا قرض اتارا، اس کے بعد جو پیسے بچے ان سے اچھے بیج اور کھاد خریدی اور دوبارہ اپنے کھیت میں جی جان سے محنت شروع کر دی۔ چند ہی مہینوں میں اس کا کھیت پھر سے لہرانے لگا اور اس کی محنت رنگ لائی۔ کہانی کا سبق، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دیکھا داکھی میں یا راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں اپنی چادر سے باہر پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے۔ اصل کامیابی اور دولت صرف اور صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔